ایک بار پھر جی خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری جا رہی ہے اور آبویسلی بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے آج کا. سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کو کنٹینیو کریں گے پنجاب میں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی بذریعہ قافلی حکومت بنے گی, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے. تو یہ وہ دونوں پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے, کیونکہ ابھی تک سچویشن کلیئر نہیں ہے. کیونکہ ایک طرف ضمنی الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ کہہ نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ یہ فیصلہ اسمبلی میں ہونے کے بعد سامنے نہ آ جائے, اسمبلی کی ساری کارروائی نہ ہو جائے. اور اس کے لیے بھی یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید آج کا جو دن ہے وہ جو ہم نے ایک 16 اپریل کی ایک پریکٹس دیکھی تھی, سارا دن کا اجلاس چلتا رہا, پھر رات تک اجلاس چلتا رہا, پھر اجلاس ملتوی ہو گیا, پھر کسی ہوٹل میں جا کر پھر حمزہ شہباز کو اوت لینا پڑا. تو اس طرح کی سچویشن کے بارے میں آج بھی قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید ایسا کچھ ہو سکتا ہے. ابھی میرے پاس اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو سنی وہ بڑے جارحانہ موڈ میں تھے. کل انہوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا, پی ٹی آئی کو بھی بہت زیادہ, اوبویسلی پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. اور آج جب ان دونوں کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے تو اس میں ڈسکس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے, اور بڑا جارحانہ مقابلہ کرنے کی بات ہوئی ہے. کل مولانا صاحب نے جو گفتگو کی تھی کافی ہارش ورڈز کا انہوں نے استعمال کیا تھا, کافی سخت انہوں نے باتیں کی تھی, اور وہ باتیں جو تھیں وہ کارکنان اور وہ ان حامیوں کے لیے تھی پی ٹی آئی کے جو کہ تمام کے تمام پاکستانی ہیں, جن کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان کے لیے زمین اتنی تنگ کر دیں گے اور ہم ان کے لیے معاملات بہت زیادہ مشکل کر دیں گے. ملک صاحب, اس گفتگو سے کیا لگتا ہے آپ کو, یہ کیا مینٹلی طور پر اب تیار ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی؟ کیونکہ کل جس طرح مولانا صاحب نے بات کی, آج جو جارحانہ حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے, مینٹلی طور پر ریڈی ہو گئے ہیں کیا پنجاب کے لیے؟ نہیں, میرے خیال میں دو چیزیں انہیں کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب میں جو مرضی ہو, جو پی ایم ایل این اس وقت چیز لیک کرتی ہے وہ لیڈرشپ لیک کرتی ہے. شہباز شریف نواز شریف کا متبادل نہیں بن سکے. حمزہ جو ہے وہ دوسرے بزدار ثابت ہوئے ہیں پنجاب کے اندر. اگر وہاں کچھ تگڑا اسٹرانگ پاورفل کینڈیڈیٹ بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ سیٹیں بھی ایک دو بہتر نکال لیتا اور اتنی مار بھی نہ پٹتی. ان کو الیکشن کمپین میں اخیر میں مریم کا سہارا لینا پڑا تھا. یہ ایک تو چیف منسٹر تھے لیکن ہی از ناٹ اے پاپولر فگر. حمزہ وہ ان کی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی باقی ایم پی ایس کے ساتھ اچھی نہیں ہے. ایز اے اسٹریٹجی ان کو نواز شریف کو واپس لانا پڑے گا, چاہے لا کے اس کو ڈیالہ جیل میں ڈالنا پڑے, اس سے ان کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی. اور اس کے اوپر نواز شریف کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جتنا جلدی واپس آئے اتنا اس کی پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. ایون مرکز میں ان کی حکومت کی پوزیشن کمپیریٹیولی بہتر ہو سکتی ہے, کیونکہ جو دوسرے ملکوں سے انٹریکشن ہے میرے خیال میں شہباز کی وہ پوزیشن بھی بہت کمزور ہے. وہ سہارا ڈھونڈ رہے ہیں ابھی بھی کہ اگر سعودی سے ہمیں وہ آئل فیسلٹی ٹائملی نہیں ہو رہی تو فوج سے کوئی بندہ جائے گا جدہ کا یا ریاض کا وزٹ کرے گا تو ہماری تھرو ہو جائے گی. گو عمران خان کو بھی ایسے ملی تھی, لیکن سعودیز کے ساتھ اس شریف فیملی کے اچھے تعلقات تھے. اس دفعہ سرپرائزنگلی انہوں نے شہباز کو لفٹ نہیں ابھی تک کروائی, اور وہ ویٹ اینڈ سی میں ان کو ٹالا ہوا ہے. نہ بھی نہیں ہے اور ابھی تک ہاں بھی نہیں ہوئی ہے. تو نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اگر اس کو اپنی پارٹی کی سیاست بچانی ہے. کل جو مولانا فضل الرحمان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ دو چیزوں کے باعث مجھے نظر آتا ہے. ایک جو پنجاب کے بائی پولز کی آؤٹ کم ہے اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے سن ان لا فیصل آباد سے الیکشن لڑ رہے تھے, انہوں نے ان کو بھی ٹارگٹ کیا کل کے الیکشن کے اندر. کچھ کہیں سے جو حکومتی اس وقت اتحاد ہے پی ایم ایل این اور فضل الرحمان اور باقی لوگ, ان کے اندر یہ تاثر موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کا حامی جو اراکین ہے اور جوڈیشری کے اندر وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اس لیے ان کو کہیں نہ کہیں سے ریلیف مل جاتا ہے. لیکن جتنا انہوں نے اپنے بیانیے کے اوپر اینٹی اسٹیبلشمنٹ عمران نے ابھی گین کیا ہوا ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یا شہباز شریف کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی آؤٹ آف دی وے جا کے مدد کر سکتی ہے. اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. اس کے لیے ایک حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے پاؤں پکے کریں, یہ اپنا کچھ بیانیہ تو دیں نا. وہ ووٹ کو عزت دو والا ایک بیانیہ تھا, وہ چاہے جیسا بھی تھا لیکن اس سے ان کو پاپولیرٹی ملی تھی. اب یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے, جو پہلے وہ پی ٹی آئی کہتے تھے سیم پیج اور گالیاں پڑتی تھی ان کو, اب وہ گالیاں ان کو پڑ رہی ہیں. تو ان کو اپنی پوزیشن ریسٹور کرنی پڑے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بلائیں نواز شریف کو واپس, چاہے لاہور و کوٹ لکھپت جیل میں 4 دن اس کو ہفتہ رکھنا پڑے نا تو ڈالیں. کیس اس کا کمزور ہے, وہ اس وقت پولیٹیکل بیسس پہ بابا رحمت نے اندر ڈال دیا ہوا ہے. اس کیس میں اب وہ جج ارشد ملک والی ویڈیو کے بعد زیادہ گنجائش نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر آ کے تو انہیں ایک پوزیشن لینی پڑے گی. میرے خیال میں یہ کمزوری دکھا رہے ہیں, بزدلی دکھا رہے ہیں. جب تک سچویشن ان کے حق میں نظر نہیں آ رہی مجھے تب تک نہیں نظر آ رہی. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب بھی آ گئے ہیں. خالد صاحب بالکل آپ آ جائیں. منصور, کہ کیا کہتے ہیں آپ, اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ آج بن جاتے ہیں, گو کہ بڑے واضح چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن کیا پرویز الہی صاحب اتنے تابع دار وزیر اعلیٰ ہوں گے, عمران خان صاحب کے تابع ہوں گے جیسے عثمان بزدار تھے؟
میرا خیال دونوں پرسنالٹیز میں بڑا زمین ہے. چیز جو ہم لوگ مس کر رہے ہیں, پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں, انہوں نے یہ صوبہ چلایا ہوا ہے اور پورے انتظام کس طرح چلتا ہے, یہاں پہ فائل کس طرح موو کرنی ہوتی ہے, ڈپارٹمنٹ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, آتا ہے پرویز الہی صاحب کو. اور یہ ہو جانا چاہیے تھا, اگر تو مطلب یہی کرنا تھا, بلکہ میں تو اس پہ کروں گا اس بات کے اوپر کہ آپ نے پرویز الہی فیصلہ آپ 2018 کے اندر لے لیتے, لیکن جب پاکستان بڑے بڑے لوگ جاتے تھے کہتے تھے کہ جناب اس کے اوپر ذرا عمل کر لیں, تو اس وقت ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن الٹیمیٹلی اب آخرکار آپ کو پرویز الہی کو ہی وزیر اعلیٰ بنانا پڑا. تو میرا خیال میں دونوں میں بڑا فرق ہے. عثمان بزدار اور پرویز الہی کا آپس میں کوئی میچ ہی نہیں بنتا, بلکہ عثمان بزدار سے بھی بہت سے بہتر ایڈمنسٹریٹرز پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں. ابھی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو پوری الیکشن کیمپین ہوئی تھی, ابھی جو 20 حلقوں کے لیے الیکشن کیمپین ہوئی, وہ آپ نے اپنا سابق وزیر اعلیٰ چھپا کے رکھا ہوا تھا, آپ نے ان کو دکھایا تک نہیں. وہاں پہ اس کو سٹیج کے اوپر بھی لا کے نہیں دکھایا کہ بھئی اگر اس کو دکھایا میں, بلکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب جو اپنا لانگ مارچ لے کر نکلے, جو اپنے جلسے جلوس کر رہے تھے, اس میں بھی تو نہیں تھے وہ, وہاں بھی کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے تھے عثمان بزدار صاحب. اچھا احتشام, یہ عثمان بزدار صاحب والا جب معاملہ تھا فرام دا بگننگ, اس میں ایڈ کر دوں, صرف ایک بات ایڈ کر دوں کہ یہاں پہ یہ بھی سوال ہے کہ عثمان بزدار اگر اتنے ہی اچھے تھے, اب تو آپ کے پاس نمبر بھی آ گئے نا, اب تو آپ کے پاس نمبر ہے, ارینجمنٹ تو وہی ہے, سارے فگرز وہی ہیں, عثمان بزدار کو دوبارہ بنا دیں. یہ تو کم از کم آپ کہنے جو گے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے, تو نہیں ہوگا کہ آپ نے بالکل ٹھیک. اچھا احتشام, اس سوال کو میں آپ کی طرف لے کر آ رہی تھی. جب عثمان بزدار صاحب کا معاملہ تھا فرام دا بگننگ, تمام لوگ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بہت زیادہ ڈسپیوٹس تھے اس معاملے پر, عثمان بزدار صاحب کے معاملے پر بہت ساری چیزیں, وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ کے معاملات, دیگر معاملات, پھر پنڈی سے بھی معاملات, تو بہت ساری چیزیں تھیں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے. لیکن عمران خان صاحب نے ان کو رکھا, اور خان صاحب کو ایک بادی نظر میں ایک ڈر اور ایک پریشر یہ بھی کہا جاتا تھا, آپ لوگوں کی طرف سے ہی انالیسز یہ ہوتے تھے کہ شاید خان صاحب کو یہ ڈر ہے کہ اگر عثمان بزدار کو ہٹا کر کسی اور کو لگایا گیا پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے, تو اتنے سارے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں کہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے اندر ہی. تو اپنی ہی جماعت کے باہر سے ایک اتحادی قاف لیگ کو لگا کر پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا کر, کیا خان صاحب کو یہ پرابلم اپنی جماعت کے اندر فیس کرنے کو نہیں ملیں گی؟ کیا یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں ان میں انتشار نہیں ہوگا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ملیں گی, لیکن عمران خان صاحب کا یہ آبجیکٹو نہیں ہے نا, ان کا مقصد یہ نہیں ہے. آج کے زمینی حقائق اس سے بہت مختلف ہیں. جب 2018 میں عمران خان صاحب نے حکومت بنائی تھی اور پنجاب میں پھر نظر آ رہا تھا کہ اگلے 5 سال عمران خان صاحب کی حکومت رہے گی, ابھی تو سچویشن بہت ڈفرینٹ ہے. ابھی تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عام انتخابات چاہیے اور فوری طور پر چاہیے اور نومبر سے پہلے چاہیے. پرویز الہی صاحب کو بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے اور کہ جی وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, لیکن جی میں آپ سے عرض کروں کہ میری رائے میں پرویز الہی صاحب کو اپیرنٹلی ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی بنا رہی ہے, لیکن یہ وزیر اعلیٰ اگر پرویز الہی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف بنا رہی ہے تو اس لیے نہیں بنا رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب پنجاب پر بطور وزیر اعلیٰ حکومت کریں فار دا ریسٹ آف دی ٹینیور آف دا گورنمنٹ, جب تک کہ عام انتخابات نہیں ہوتے ہیں. عمران خان از پلئنگ ویری اسمارٹ سنس ڈے ون. ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے پرویز الہی صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ عمران خان کہیں گے تو ایک دن میں اسمبلی کو تحلیل کر دوں گا. تو عمران خان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس طرح سے وہ وفاق سے باہر بیٹھ رہے. آپ دیکھیں کہ اپوزیشن میں ہے نہیں یہ, اور وہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. مجھے نیکسٹ آور کے لیے بریک لینا ہے. میں چاہ رہی ہوں خالد صاحب نے ابھی اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے, ان کا بھی ایک کمنٹ آ جائے. خالد صاحب, خان صاحب ہر بات پہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی عوام سے بات کروں گا سچ بولوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. یہی وہ عمران خان صاحب تھے جو کہا کرتے تھے پرویز الہی سب سے بڑا ڈاکو ہے پنجاب کا. تو سر اس وقت جھوٹ بولا کرتے تھے, یہ اب جھوٹ بول رہے ہیں, 12 کروڑ کے عوام کے صوبے کو پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ اس کا جواب وہ خود دے چکے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے یو ٹرن لینا اچھی بات ہے, وہ یہ نقص نہیں ہے بلکہ یہ خوبی ہے. یہ جو بات آپ ابھی کر رہے ہیں اس کے سین جو آگے کا ہے مفروضوں کی بنیاد پہ ہی ہے, لیکن اگر بالفرض محال پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ برقرار رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سچویشن تبدیل بھی ہو سکتی ہے. مجھے منظور بٹو پھر یاد آ رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی حمایت سے بنے تھے, 18 ممبرز تھے ان کے,
وہ ان کی حمایت سے بنے تھے, لیکن جب آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا تو انہوں نے پھر نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا. بالکل ٹھیک. خالد صاحب یہیں سے کنٹینیو کیجئے, جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مجھے یاد بھی آیا تھا تو میں نے نکلوائی, سنواتی ہوں آپ لوگوں کو, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی اس وقت بریک پر جب تھے تو ہم اپنے پینل سے میں یہ گفتگو کر رہی تھی کہ سب سے مشکل ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے نا وہ پنجاب کے معاملات کی اور پنجاب اسمبلی کے معاملات کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے, کیونکہ اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ معاملات شروع کب ہوں گے کہ اس کے بعد وہ اپنے اختتام کو پہنچیں گے. تو 4 بجے کا ٹائم تھا جب اس اجلاس کا آغاز ہونا تھا, جہاں پر رن آف الیکشن آج ہونا ہے, پرویز الہی یا پھر حمزہ شہباز, لیکن ابھی تک اجلاس کا آغاز ہی نہیں ہو سکا ہے. جو پارٹیز ذرائع بتا رہے ہیں ان کے مطابق تو ان کی اپنی اپنی اسٹرینتھ پوری ہے, لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات اور رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق نمبرز پورے نہیں ہیں. جن ممبران کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 181-180 ممبران جو ہیں وہ مکمل طور پر آ گئے ہیں, تو ہمارے اپنے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی مکمل تعداد نہیں ہے. لیٹس سی کہ کب اس کا آغاز ہوتا ہے, کب اس اجلاس کا آغاز ہوتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید نقص امن ہو سکتا ہے, شاید یہاں پر مار دھاڑ والی سچویشن ہو سکتی ہے. بریک سے پہلے خالد عظیم صاحب بات کر رہے تھے. خالد صاحب میں پوچھ رہی تھی کہ یہ جو پارٹی کے اندرونی پی ٹی آئی کے اندرونی مسائل ہیں, اب پی ٹی آئی قاف لیگ کا ایک وزیر اعلیٰ بنا رہی ہے پرویز الہی صاحب کو, تو یہ پارٹی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن نارمل رہے گی حکومت مل جانے کے بعد پنجاب کی؟ دیکھیں اس وقت خاص طور پہ جو 17 جولائی کے ضمنی انتخابات تھے اس کے بعد سچویشن خاصی حد تک اس طرف گئی ہے کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی کے اوپر عمران خان کی گرپ جو ہے وہ اس کو آپ یہ مضبوط سمجھیں. اب لوگ جو ہیں کاشس ہو گئے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے جانے کا مطلب جو ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو 17 جولائی میں منرف ارکان کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے بہت بڑا رفٹ جو ہے وہ سامنے آنے کی تو کوئی ایسی صورت دکھائی فی الحال نہیں دیتی. دوسرا یہ سب کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک عارضی ارینجمنٹ ہے, اور یہ کتنے دن چلتا ہے پرویز الہی صاحب خود کہہ تو چکے ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے یہ کہا کہ اگر وہ رہنا چاہیں تو ہمیں وہ پھر وٹو ماڈل جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے. منظور وٹو وہ شخصیت تھے جن کی وجہ سے نواز شریف کو اس بات پہ مجبور ہونا پڑا کہ وہ اپنی اسمبلی تحلیل کر کے انتخابات میں جائیں, اور بہت بڑا ان کے درمیان یہ کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف موجود تھا اس وقت. لیکن ایک سچویشن یہ بھی آئی کہ وہ منظور وٹو جن کو پیپلز پارٹی نے صرف 18 سیٹیں تو 248 کے ایوان میں 18 سیٹیں ہونے کے باوجود ان کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا, وہ بعد میں جب ان سے ناراض ہوئی تو وہی شہباز شریف جو ہیں انہوں نے ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا, بہت اوپن ان کی حمایت کا یقین دلایا, اور اس کے نتیجے میں پھر گورنر راج پہلے لگایا گیا, اور اس کے بعد منظور وٹو صاحب خالد صاحب ایک بڑی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, اگر فل اسکرین پہ دکھا سکیں تو پلیز. یہ انٹرسٹنگ ویڈیو سامنے آئی ہے, کووڈ کی پیشنٹ ہے عظمیٰ زعیم قادری, اور ان کے اوپر بہت زیادہ کوشچن اس وجہ سے بھی اٹھ رہے تھے کیونکہ زعیم قادری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے, اور 2018 میں انہوں نے ایک بڑی سخت ترین پریس کانفرنس کی تھی جس کے بعد وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہو گئے تھے. تو کل جب یہ خبر آئی کہ کووڈ ہو گیا عظمیٰ زعیم صاحبہ کو, تو پھر بڑے کوشچن مارک ہو رہے تھے کہ آیا کیا یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ اب کووڈ کا شکار ہو گئی ہیں تو اسمبلی پہنچیں گی نہیں, تو یہاں پر باقاعدہ پی پی کٹ پہن کر, اور ان کے ساتھ جو خواتین ہیں انہوں نے بھی پی پی کٹ یوز کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وہ اسمبلی میں آ گئی ہیں. یعنی ان کی لوائلٹی کے اوپر جو کل سے بڑا کوشچن مارک تھا وہ شاید اب کوشچن مارک ختم ہو گیا ہے. اور بریک سے پہلے میں ایک بات بھی کر رہی تھی, عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب کے بارے میں پہلے کیا کہا کرتے تھے, پھر اب جب پنجاب کا معاملہ ہوا, یہ بقول خان صاحب کے رجیم چینج کا سارا معاملہ ہوا, اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے آ کر وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے امیدوار کے طور پر پرویز الہی صاحب کی تعریفوں میں کس طرح سے زمین اور آسمان کے قلابے ملائے تھے, ذرا وہ یاد کریں, سنیں, پھر ملک صاحب کا کمنٹ لوں گی اس پر. جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, توثیق کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ نامینیشن. پرویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, پرویز الہی کینڈیڈیٹ رہیں گے. 22 جولائی کو انشاءاللہ تعالیٰ چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. پرویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. پرویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. پارلیمانی لیڈر کے طور پہ مجھے ہدایت کی چیئرمین صاحب نے اور پارٹی نے کہ ہم اپنے تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو تحریری ہدایت نامہ جاری کریں. انتخاب جو 22 جولائی کو ہونا ہے انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جناب چودھری پرویز الہی چیف منسٹر منتخب ہوں گے. پرویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. ملک صاحب
पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, पंजाब के वजीर आला होंगे। ये इमरान खान की सियासत का एक कलमिया है। ये आपको पता है 1.5 साल 2 साल काफ लीग के साथ इनकी लड़ाई का एक महवर था मुनस इलाही। काफ लीग का इसरार था कि मुनस इलाही को वजारत दी जाए। इमरान खान कहते थे मुनस इलाही को वजीर नहीं बनाऊंगा, शुजात के बेटे को सालिक को बना दूंगा। आखिर में लड़ाई का अंजाम देखिए कि अब मुनस इलाही पसंदीदा तरीन है और सालिक दूसरी तरफ जाके बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी सियासत में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इमरान खान अभी वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमरीका वेव के ऊपर राइड कर रहे हैं। इस वक्त वो जो भी कहें सब काबिल कबूल है। आप कन्विंस नहीं कर सकेंगे पीटीआई के वोटर को कि इमरान खान इसको डाकू कहता था तो अब इम्ब्रेस किया हुआ है। वो कहेंगे सियासत है, शरीफ फैमिली को बाहर निकालने के लिए करना पड़ेगा। बड़ी आसानी से आपको वो आर्गुमेंट मलिक साहब, इस पे आर्गुमेंट ये करते हैं कि ये शरीफ और जरदारी भी तो एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करते हैं, तो वो कन्विंस नहीं होंगे। मेरे ख्याल में ये बातें सिर्फ आप टीवी पे दिखा के खुद मजा ले लें, उनके वोटर के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। असल काम अभी जो देखने वाला वो एक ही है कि काफ लीग आज तकसीम होती है या नहीं होती है। अगर काफ लीग तकसीम नहीं होती तो परवेज लाई सीएम है, काफ लीग तकसीम होती है तो क्वेश्चन मार्क है। मैं तो अभी उसके इंतजार में हूँ कि वो तकसीम होती है पंजाब असेंबली के अंदर कि नहीं। वो एक इम्पॉर्टेंट शायद पंजाब की सियासत के हवाले से नई डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि ये दोनों भाई इकट्ठे रहे हैं काफ लीग के क़याम से लेकर आज तक। आप इनकी जितनी सियासत देख लें, और शुजात फैक्टर पंजाब की पॉलिटिक्स में बड़ा भारी भरकम फैक्टर है। जो बरादरियों की सियासत है ना, तो चौधरी साहब जहाँ जाके बैठ गए, उन्होंने खाली आठ नहीं उतना कुछ करके ही उठना है। ये बड़े चौधरी साहब के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है, तो उन्होंने एम्ब्रेस कर लेना, खाना खाओ, खाओ पियो, मिट्टी पाओ, चीज़ें मुकाना, रौला रप्पा कहीं हो गया तो उनका एक रोल था। शुजात साहब की अब सेहत इस काबिल नहीं है, और इनके बच्चे जो वजाहत का बेटा, परवेज लाई का बेटा, शुजात का बेटा, ये अब इकट्ठे नहीं चलेंगे। इनकी सियासत अलग-अलग होगी। तो PMLN इनको साथ कैसे एम्ब्रेस करती है शुजात की फैमिली को, और PTI में परवेज लाई और मुनस की क्या जगह बनती है, क्योंकि मुनस अगर ताया को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं अपने, तो उनको तो एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि पंजाब में सिर्फ बुजदार था, उनके पास बेचने को कुछ नहीं था PTI के पास। तो हो सकता है मुनस एक लीडिंग रोल ले लें। ये अब आने वाले दिन सियासत में बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नईम हनीफ साहब, क्या हम ये इम्कान ऐसा मौजूद है, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम और वजीर आला परवेज इलाही साहब, ये एक अच्छी पार्टनरशिप और रिलेशनशिप बन सकती है, क्योंकि ये दोनों वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट होने की छाप है। ये फैक्टर हो सकता है, दोनों के रिलेशनशिप हो सकती है? मुझे ना असल में आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। मैं उससे पहले सिर्फ जो मलिक साहब ने 2-3 दफ़ा ये बात कर दी और उन्होंने मेरी ड्यूटी भी लगाई थी, ये मेरे पास लिस्ट आ गई है काफ लीग के 10 लोगों की। 10 में से चौधरी परवेज लाई स्मिथ जो हैं, 8 लोगों की इतला है कि वो मौजूद हैं, मगर वो जिन 2 का मैंने जिक्र किया था, हाफिज अमार जो हैं वो चकवाल से इलेक्ट हुए थे, शुजात नवाज गुजरात से, मोहम्मद अब्दुल्ला बड़ाइश गुजरात से, और परवेज लाई साहब खुद। ये जो गुजरात वाले ये चारों लोग हैं, ये तो इस वक्त पंजाब असेंबली में मौजूद है। उसके साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान सियालकोट से, और साजिद अहमद खान मंडी बहाउद्दीन से, और 2 रिजर्व सीट पे खवातीन बिस्मा चौधरी और खदीजा चौधरी ये भी मौजूद हैं। मगर अभी तक मेरे जितने नुमाइंदे इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हैं और जो फोन नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अफजल बावलपुर से PP 250 और एहसानुल हक PP 249 बावलपुर से, ये लोग जो है ना कहीं गुमशुदा है, अभी तक ये नहीं मिल पा रहे। और जो मलिक साहब ने फरमाया था, मुझे भी कुछ इतलात आना शुरू हो गई हैं, किसी लेटर की बाज गश्त है जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी साहब को मौसूल हो चुका है। कोशिश की जा रही है उनसे भी बात करने की, मैं सालिक साहब से भी मुसलसल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि काफ लीग का मुकाबला आज काफ लीग से ही है। अगर वो 10 के 10 वोट अपने इंटैक्ट रखते हैं तो शायद 2-3 वोट से वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, मगर अगर उनके लोग गैर हाजिर भी हुए तो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मसला पड़ जाएगा। और उसके साथ ही एक फुटेज जो आप का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, उस्मा ज़हीम कादरी जब आई हैं किट पहन के, तो एक चैनल ने इतना वावेला मचा रखा है पिछले आधे घंटे से कि उन्होंने कहा जी कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी, पूरे पंजाब असेंबली के जो है सैकड़ों लोगों की जिंदगियां खतरे में डल चुकी हैं वहां पे, सिर्फ उस्मा ज़हीम की किट में आने की वजह से। और मुझे ये तो नहीं मैं कह सकता दोनों में से किसकी पोजीशन बेहतर है, लेकिन मेरी पोजीशन आज जो है वो काफी बेहतर जा रही है। लाहौर में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात जा रही हैं, बिल्कुल पंजाब असेंबली के पहलू में, और मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। मुझे इतला आई है कि मेरी पोजीशन ठीक है इस वक्त। चले फिर पेश की मुबारकबाद वसूल कर लें जी आप। आपको जुहेर सिचुएशन देख के क्या लग रहा है? 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर गया है
اور یہ تاخیر ہو رہی ہے. میرا سوال نہیں سن سکے تھے نعیم حنیف صاحب, اسی لیے میں چاہ رہی ہوں یہ سوال آپ سے کر لوں. آپ کو لگتا ہے ایسا, کیونکہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جن کے اوپر چھاپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے فیوریٹ ہونے کی, تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی ریلیشن شپ, اچھی پارٹنرشپ بن سکتی ہے؟ دیکھیں دوسرے بھی جو ان سے ہے, اگر میں صحیح طرح سمجھ پایا ہوں, حمزہ شہباز کی بات کریں تو وہ بھی فیوریٹ ہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. وہ اگر وزیر اعلیٰ بنے تھے تو وہ بھی کسی نہ کسی آشرواد سے ہی بنے تھے, جو ہمارے ملک میں ٹرینڈ ہے, روایت ہے. تو دونوں طرف لوگ اپنے ہی ہیں. اگر آپ پرویز الہی صاحب کو دیکھیں وہ بھی کیا میں سن نہیں پایا, کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا وہ سوائے میاں شہباز شریف کے کسی کا بھی فیوریٹ نہیں ہے. لیکن سر وہ اچھا ایک کیا کہتے ہیں نا اوبیڈینٹ قسم کا بچہ ہے جو بات سن لیتا ہے. نہیں میرے فیوریٹ پنجاب کے لوگ ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں. مجھے تو آج کل یہاں بیٹھ کے ابھی ٹی وی دیکھ کے میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا, میں وہ گانا یاد آ گیا مجھے, کی ملے یا تیری ہو کے رانجھنا, کی ملے یا تیری ہو کے. ہم تو بس ابھی اسی دس میں لگے ہوئے ہیں, او بن جائے گا میرا کی کہتے ہیں صوبے دا سربراہ, او بن جائے گا, او بن جائے گا. پنجاب کو کیا ملے گا؟ پنجاب کی جو حالت خراب ہوئی ہے لوگوں کی, ان کو کیا ملے گا؟ لوڈ شیڈنگ اتنا بڑا مسئلہ, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, اس کو کیا ملے گا؟ فیصل آباد کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں, وہ بار بار وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کو کہہ رہے ہیں, ان کو کیا ملے گا؟ کسی کو کچھ نہیں ملے گا. ہم سب یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ آج وزیر اعلیٰ جو سربراہ ہے وہ چودھری پرویز الہی کے گھر میں جائیں گے, یا تاج پہن کے بندہ, یا وہ نواز شریف فیملی کے گھر میں جائے گا بندہ تاج پہن کے. ہم اسی کے اندر یہ بھی بڑا اہم سوال ہوگا, وہ جو 100 یونٹس فری میں ملنے والے تھے, پھر وہ پنجاب کے لوگوں کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ منصور, آج کے بعد ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے, چلے سنا دیں. ایک شعر سن لیں بس تھوڑا سا. شعر یہ ہے کہ صبح آنے کو ہے, اندھوں میں ہے جوش و خروش, آنکھ والوں کو وہی رات نظر آتی ہے. تو یہ شور تو مچا ہوا ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, آ جائے گی, لیکن مجھے تو وہی نظر آ رہا ہے کہ چیزیں اسی طرح چلیں گی, اسی تنخواہ پہ سب لوگ, چہرے بدل جائیں گے, لوگ کام کرتے رہیں گے. صحیح. ملک صاحب, آج کے بعد ویسے ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے, آپ کی رائے میں تو آغاز سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچویشن اور زیادہ بھی گمبھیر ہونے جا رہی ہے, تو یعنی کہ آج کے بعد سچویشن کلیئر نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں, ختم کا ہونا ابھی تو یہ اور بڑھے گا. عمران ہارے ہیں یا جیتے ہیں, دونوں صورتوں میں ان کی چڑھائی کا رخ مرکز کی طرف ہونا ہے, اور مرکز ابھی میرا نہیں خیال ہے کہ ستمبر سے پہلے مرکز ہلنا ہے, کیونکہ آپ کی IMF کی ڈیل کے بغیر ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. تو تمام جتنے آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ کوئی ایسی سچویشن نہ آئے کہ پاکستان اپنے سوورن ڈیفالٹ کر جائے. اس کو آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مرکز کی حکومت برقرار رہے. ستمبر میں جا کے کہیں آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے بات چیت شروع کریں گے, پھر الیکشن کون سا طریقہ کار قابل عمل ہوگا, PTI کو اس کے اوپر آن بورڈ لانا چاہیے, کوشش کر کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی لانا چاہیے, شہباز شریف کو خود آگے بڑھ کے ان کو لانا چاہیے. ادروائز وہ ڈی چوک میں بیٹھے ہوں گے, وہ کہیں گے الیکشن چوری ہو گیا, جیت گئے تو پھر تو ٹھیک ہے, میاں شہباز شریف کو وہ ڈال دیں گے ڈیالہ میں, ادروائز الیکشن چوری ہو گیا. تو اس کا ایک سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان کو انگیج پہلے کر لینا چاہیے. دیکھیں جی, فی الحال تو ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ کرن نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سمیت پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا چاہتے ہیں, اور اس میں بھی کنسنسس کی بات کم ہوگی, وہ اپنی رائے جو اس کو مسلط کرنے کی طرف جو ہے وہ زیادہ جائیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ الیکشن کے بعد اگر وہ ان کی مرضی کے یہ بھی لوگ لے آئیں گے, اس کے باوجود جب انہوں نے الزام لگانا ہے تو وہ کوئی اور بہانہ تلاش کر لیں گے. اس کی ایگزامپل ہے ہمارے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ کام ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرتی تھی کہ جو الیکشن وہ ہار جاتی تھی وہ کہتی تھی کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے ہمیں. اب ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت, آصف زرداری صاحب صدر تھے اور راجہ پرویز اشرف اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے سارے نگران حکومتوں میں نجم سیٹھی سمیت سارے وہ لوگ تھے جو ان کے نامینیز تھے. ایک بھی 5 جگہ سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو اپوزیشن کا نامینی ہو, ماسوائے اس کے کہ وہ جو KP میں جیسے طارق پرویز صاحب تھے وہ کنسنسس سے ہوئے تھے, اس کو چھوڑ دیں. تو اس کے باوجود نئی چیز نکال لی تھی آصف زرداری صاحب نے کہ یہ تو RO کا الیکشن تھا اور یہ ROs نے مطلب, تو جس نے الزام لگانا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے. صحیح. اچھا نعیم حنیف صاحب, سر ابھی آپ کے پاس کیا مزید اطلاعات آ رہی ہیں, یہ کتنی دیر میں شروع ہو جائے گا؟ 4 بجے کا ٹائم تھا تقریباً. نعیم حنیف صاحب کو جواب لینے سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا نہیں تو ہم کرن سمیت آج لاہور بیٹھے ہوتے, ووٹ ہی بھگتا آتے آپ کے لیے. 4-5 ووٹ ہم ڈال سکتے تھے آپ کے لیے, آپ کی بھاری
وہ ووٹ جو ہے نا وہ ڈیلیگیٹس نے دینا ہوتا ہے, اور ڈیلیگیٹ رولز کو وہ وہاں جا چکے ہیں, وہ ہم دے نہیں سکتے. جی وہ الیکٹورل ووٹ ہوتا ہے, وہ آپ جیسے بڑے سینئر یہاں پہ مظہر عباس صاحب کھڑے ہوئے ہیں اس وقت میرے لیے, ناصر زیدی صاحب, اور انشاءاللہ بغیر کسی لڑائی کے ہم کوشش کریں گے کہ یہ صحافیوں کا جو الیکشن ہے یہ ختم ہو جائے, پنجاب اسمبلی والی صورتحال نہ ہو. کرن اصل میں صورتحال آج تھوڑی سی نا بالکل وہ کہتے ہیں نا جو بندہ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. میں نا بڑا محظوظ ہو رہا تھا صبح سے, شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب, ان تمام کے جو سٹیٹمنٹ آج صبح سے آ رہے ہیں کہ شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں, بھائی چارگی اور جمہوریت, یہ سب کچھ اگر 16 اپریل کو آپ نے کیا ہوتا تو آج آپ کو جو ہے نا یہ خدشات جو صبح سے لاحق ہیں تو یہ نہ ہوتے. جس طرح 16 اپریل کو آپ نے پلے کیا, جس طریقے سے تماشا بنا ایوان کا, اور جس طریقے سے جو ہے غیر متعلقہ افراد نے آ کے وہاں پہ دھنگا فساد کیا, تو آج ان کو ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ دوسری طرف اگر نمبر گیم پوری نہ ہوئی تو ادھر سے بھی میرے پاس یہی اطلاعات ہیں کہ یہی صورتحال ہوگی. چونکہ آج جو ہے دوبارہ دوست محمد مزاری ہی چیئر کر رہے ہیں اس اجلاس کو, اور سب سے آخر میں آنے والے شخص وہی ہیں, وہ کہیں سے ڈکٹیشن لے کے آئے ہیں, 2-3 دن سے ریسلز بھی کر رہے تھے ایک جگہ پہ بیٹھ کے, وہ کہ انہوں نے کس طرح سے ایوان کو چلانا ہے اور کس طرح کے حالات میں کس طرح کا ڈیسیجن جو ہے وہ کرنا ہے, اور کب انہوں نے ایوان چھوڑ کے اٹھ جانا ہے, شاید قاسم سوری صاحب کی طرح. تو اس طرح کے غیر آئینی اقدامات کی بھی توقع کی جا رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ نمبر گیم میں بہت کم مارجن ہے, بہت بالکل نیک ٹو نیک ہے, بالکل میرے پاس جو اطلاعات ہیں کوئی 8-9 نمبر زیادہ نہیں ہے حکومت کے, بالکل بہت کلوز ہے, یہ ہار جیت ہونی ہے. لیکن پتہ ہے ابھی ملک احمد خان کہہ رہے ہیں, ادھر جاتے ہیں, ملک احمد خان کہہ رہے ہیں, نہیں منیف صاحب, ملک احمد خان کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز ہی جیتیں گے آج کا الیکشن, اور زرداری صاحب کا فارمولا یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا جب نتیجہ سامنے آئے گا اس سے پتہ چل جائے گا. تو وہ زرداری فارمولا کیا ہوگا یہ تمام آپ لوگوں سے میں ڈسکس کرتی ہوں. ذرا سنوا دیں ملک احمد خان کی بات. اس کے پاس آ گیا. دیکھیے جو اپرنٹلی جو ریٹرن سیٹس میں آیا ہے وہ تو پی ٹی آئی کا زیادہ ہے, اور ہمارے جو نمبرز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ڈیٹیل. حمزہ شہباز آج وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے. دیکھیے اگر الیکشن ہم جیتتے ہیں تو رہیں گے, اگر نہیں رہیں گے تو نہیں, پھر جو جیتے. دیکھیں بیسکلی یہ الیکشن کے نتائج ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کے وزیر اعلیٰ جو ہوں گے آج جیتنے کے بعد وہ حمزہ شہبازی ہوں گے, اور جو یہ زرداری فارمولا ہے وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ الیکشن کے بعد پتہ چل جائے. تو اگر زرداری فارمولا کام نہیں کرتا ہے تو پھر ملک صاحب کون سا فارمولا کام کر رہا ہوگا؟ آج چاہیے یہ کہ دوست مزاری وہاں یوں کر کے کورٹ سے اندر ایک خط نکالے, ڈونلڈ ڈو کی ایک دھمکی آئی ہے اور اس کے بعد وہی کچھ کرے. آرٹیکل 5 ویسے اس کا آغاز جو ہے وہ قطری خط سے جو سپریم کورٹ میں لہرایا گیا تھا, تو وہ بالکل وہی انداز تھا. اکرم شیخ صاحب نے جس انداز میں خط لہرایا تھا, میں چونکہ موجود تھا اس لیے مجھے اس کا وہ منظر یاد آ رہا ہے. جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کا نہیں منیف, آپ جاؤ ادھر پنجاب اسمبلی اور دوست محمد کو ایک خالی کاغذ دے اور اسے بولو کہ یوں خط نکالو اور آرٹیکل 5 کی کاروائی کا آغاز کر دو اور اس کے بعد ڈسمس کر دو سارا کچھ. ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, اپنے آغاز ہی اس بات سے کیا تھا, یا تو وہ خط لہرا دے یا چودھری شجاعت نے جو لکھا ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب والا لہرا دے کہ انہوں نے حمزہ کے حق میں فیصلہ کر دیا. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ یہ آج 186 کا فگر جو ہے دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ, کیونکہ یہ رن آف ووٹ کا معاملہ ہے. اب اس رن آف ووٹ میں جس کو بھی ایک ووٹ بھی زیادہ ملتا ہے اور اس کی تعداد 186 سے بہت کم بھی ہو تو بھی کیونکہ آج تو رن آف ووٹ ہے, وہ اس انداز کا چیف منسٹر کا الیکشن نہیں ہے جو پہلے پول میں ہوتا ہے. یہ بالکل الیکشن کی طرح کا ہے نا, جس کا ووٹ زیادہ ہو وہ جیت جائے گا. جی ہاں, یہ بالکل اس ساری صورتحال کو اس انداز میں دیکھا جانا چاہیے. میں ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہا تھا. جی زہیب, آپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا اسلام آباد میں, آپ بات کم کریں سوال زیادہ پوچھ رہے ہیں. درمیان میں جو پنجابی بولتے ہیں نا اس کا بہت مزہ آتا ہے زہیب. پوچھیں وہ خان صاحب تو اسلامک ٹچ ڈالتے ہیں, پنجابی ٹچ ڈالتے ہیں, مجھے اس کا بڑا مزہ آ رہا ہے. سر ابھی خان صاحب کو ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا اخلاقی ٹچ بھی ڈال دیں کیونکہ چیزیں بہت خراب ہوتی جا رہی ہیں. سوال اگر اسلامی ہو جائے تو پھر سوال پوچھنا یہ چاہ رہے گی, گنجائش نہیں رہے گی. آپ ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح میں سوال خالد صاحب سے بھی اور ندیم صاحب دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ میں نے ایسے دیکھا ہے یہاں پنجاب میں فیملیز میں ایسے ہوتا ہے کہ بڑا فوت ہو جائے نا گھر کا تو بچے آپس میں لڑ جو ان سے نا مر جاتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, گھر برباد ہو جاتا ہے, بڑا مر جائے جسے باپ کہتے ہیں. تو یہ نیوٹرلز بھی کہیں ایسا ہی سچویشن تو نہیں ہے کہ کوئی نیوٹرل ہو گیا تو وہ نیوٹرل ہی ہو گیا اور پیچھے بچے آپس میں لڑ مر رہے ہیں, کبھی بار بار پنجاب کا فیصلہ, کبھی وہاں عدالتیں جا کے بتاتی ہیں کہ یہ اسمبلی دوبارہ سے ووٹنگ کرو, کوئی اسمبلی توڑ کے چلا جاتا ہے. تو یہ آپ کو ایسا نہیں لگتا نیوٹرل ہونے سے یہ نقصان ہوا ہے؟ زہیب بٹ اگر آپ اسلام آباد ہوتے تو میں نے کہنا تھا یہاں سے صرف 5 منٹ کی دوری پر آپ پا رہے ہیں, احتیاط کرو. میں تو دستبرداری کا اعلان کر رہی ہوں زہیب بٹ کے سوال سے. آپ کا سوال واپس کیا جاتا ہے. لیکن اس سے زیادہ بڑا لطیفہ یہ ہو گیا ہے ملک صاحب, بٹ صاحب, اس میں زیادہ بڑا لطیفہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ جی آپ نیوٹرل رہیں, اب وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیوٹرل نہ رہیں, ہماری نیا پار لگا دیں. تو اب یہ بھی تو پاکستان کی سیاست کا ایک لطیفہ ہے. ایک پاکستان کے بہت بڑے صحافی ہیں, وہ ہر بار ٹویٹ یہ کرتے ہیں کہ خدارا آ جاؤ, یعنی کہ ان کی ٹویٹس میں یہ ہوتا ہے کہ منت کر رہے ہیں کہ آ جاؤ, معیشت برباد ہو گئی, یہ سارا کچھ تباہ ہو گیا, آ جاؤ, کسی طرح آ جاؤ. میں نام نہیں لوں گا. بڑے چلے آپ پاکستان کے بڑے صحافی کی بات کر رہے ہیں. اس وقت ایک پاکستان کے بقول ان کے اپنے بلکہ پوری دنیا کے کائنات کے سب سے بڑے لیڈر اس وقت بنے ہوئے ہیں خان صاحب. وہ تو خود یہ اپنے جلسوں میں یہی پلی لیتے رہے نا, بار بار یہی بات کرتے رہے, حق کی طرف آ جائے, حق کا ساتھ دے دیں, نیوٹرل جانور ہوتے ہیں. یہ خان صاحب کے جملے ہیں نا, وہی بار بار اس قسم کی بات کرتے رہے ہیں. ایسے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے نا, وہ PMLN کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی, اس تمام جلسوں جلوسوں کے باوجود وہ برقرار ہے, ٹوٹی نہیں ہے. وہ نمبر بند ہو گئے ہیں اور وہ خان صاحب پبلکلی وہ ویسے ہی پوسٹرنگ کر رہے ہیں جیسے نواز شریف پوسٹرنگ کر رہے تھے اور شہباز شریف بات چیت کو جاری رکھے ہوئے تھے. ابھی بھی عمران خان پوسٹرنگ کر رہے ہیں اور اسد عمر, پرویز خٹک اور شاہ محمود بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ رابطے ان کے کسی سٹیج پہ بھی ٹوٹے نہیں ہیں. تو جو زہیب کا شکوہ ہے کہ وہ نیوٹرلز کہیں سو گئے ہیں, وہ سوئے نہیں ہیں. آپ کا لفظ سخت تھا, وہ میں استعمال نہیں کر رہا, وہ جاگے ہوئے ہیں اور انگیج کیے ہوئے ہیں. اسی لیے خان صاحب نے اب مسٹر XY بھی نہیں بولا, اب غدار بھی مجھے نہیں یاد ہے کہ میر جعفر آخری بار انہوں نے کب استعمال کیا ہو. وہ کہتے تھے نا میر جعفر سپاہ سالار تھا, آپ نے سنا ہوگا کافی دنوں سے. ملک صاحب, الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے, موجودہ سیٹ اپ پر بھی تنقید ہو رہی ہے, لیکن واقعتاً وہ جو نیوٹرالٹی پر, اسٹیبلشمنٹ پر مسلسل تنقید کر رہے تھے, وہاں پہ بڑی خاموشی آ گئی ہے. ہمیں بھی خاموش ہونا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے, ایک بریک لینا ہے, چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں.